بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود لامحدود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تمام ناظرین کو محمد شاہزیب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک ایسی بیماری کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے کہ جس نے بہت سارے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ ایسی مزمن مرض جسے لوگ تھیلیسیمیا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مرض ہے کہ جس کے پیشنٹ کو 15 دن بعد یا 1 مہینے کے بعد خون کی بوتل لگوانی پڑتی ہے، کیونکہ جو تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا اپنا جسم یعنی کہ اس کا لیور، اس کا جگر خون نہیں بناتا، اسی لیے بعض کو 15 دنوں کے بعد اور بعض کو 1 مہینے کے بعد خون کی بوتل لگوانی پڑتی ہے۔ اور ایک ایوریج کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی تقریباً 21، 22 یا 23 سال کی عمر ہوتی ہے، بعد میں وہ انتقال کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈی کے اندر آئرن جمع ہوتا ہے جس کے باعث وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک پاکستان کو فری آف تھیلیسیمیا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آگاہی مہم کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہم ہر جگہ اس تھیلیسیمیا سے بچنے کے لیے آگاہی پیدا کریں۔ ہم بتائیں کہ کیسے اس سے بچا سکتا ہے، اسے کیسے بچا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرانا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرانا ہے۔ اگر 2 مائنر یعنی کہ جو مائنر پیشنٹ ہوگا تھیلیسیمیا کا وہ بظاہر بالکل صحیح نظر آتا ہے، جو مائنر پیشنٹ لڑکے اور لڑکی ہوتے ہیں تو 50% چانس ہوتے ہیں کہ ان کا جو اولاد ہوگی وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، کیونکہ اس کے علاج کے لیے تھیلیسیمیا کے لیے تقریباً 60 سے 70 لاکھ کا خرچہ لگتا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے اور زیادہ سے زیادہ ہر جگہ اس بارے میں اویئرنیس پیدا کیجیے، تاکہ عوام کو پتہ چلے آپ کی ایک ذرا سی لاپرواہی بعد میں ایک بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ شادی سے قبل ضرور آپ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائیے۔ اور یہ زیادہ تر مسئلہ کزن میرج میں یا قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے پیدا ہوتا ہے، تو شادی سے قبل تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور کرائیے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔